حجر اسود کی تاریخ اور فضیلت۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حجر اسود کی تاریخ اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت ہے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اشہدوا ھذا الحجر خیرا فإنہ یوم القیامۃ شافع یشفع لہ لسان وشفتان یشہد لمن استلمہ۔ اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رکعت و زاری بھی ثابت ہے۔ نذاب علیہ السلام نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: من فاوتہ فإنما یفاوت ید الرحمن۔ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ بنا حجر اسود کی تقبیل استلام کا کمال استحضار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے استلام کر لیں، اس سے بھی بوسہ کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ باقی حجر اسود کے رنگ سے متعلق ایک روایات میں آتا ہے کہ اس نے لوگوں کے گناہ کو چوسا۔ پہلے اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے بعد اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا۔ امین محترم، یہ وہ پتھر ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ سے ایک روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ جب مومن حجر اسود کو چومتا ہے تو حجر اسود اس مومن کو نفع دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور جب کافر حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی حجر اسود مومن کے گناہوں کو کافر کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے تو حجر اسود کا ضرور بوسہ لیں، اور وہاں جا کے اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا بھی کریں۔